سر پھر ہم تو پھر آپ کو پتہ نا عزب عالی کرتے ہیں سوالات کے ساتھ. اس کو مجلس اس لیے بنایا تھا کہ لائٹر موڈ میں چیزیں کنوے ہوں, کسی طریقے سے دماغ میں ڈرل ہو اور مرنے سے پہلے پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے. کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی, کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے, چھوٹی سی بات لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات جس نے مجھے ٹریگر کیا. میرے ایک آفس کے کولیگ تھے, نئی انہوں نے داڑھی رکھی, ان کے والد صاحب تعویذ دھاگے کا کام کرتے تھے, تو وہ نئے اس طرف آئے, نماز پہلے ہی پڑھتے تھے. مجھے انہوں نے 5,000 روپے دیا. یہ میں بات کروں 2007 کی, 2007 کی. اس زمانے میں 5,000 روپیہ, آج 11 نومبر 2018 ہے. مجھے کہتے ہیں جی میں اب دین کی طرف آیا ہوں تو داڑھی رکھ لیے, لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے, تو آپ نہ مجھے کتابیں دین کے اوپر لا کے دیں کوئی, میں پڑھ لوں تاکہ مجھے مسئلے پہلے ہی پتہ ہوں. تو سارے ہم بھی بابی تھے اس وقت, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جناب ان کے لیے بار شریعت خریدی. اچھا جی, اس طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت, احکام شریعت, قرآن حدیث نہیں ان کو خرید کے دیا, کیونکہ یہ تو ظاہر ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا, سمجھا کرو نا. تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم بھی یہی کہتے تھے. اچھا تو اس کو کتابیں, میں ابھی بھی, وہ بھی میرے ساتھ ہی ریورٹ ہوا ہے نا, ابھی ہم ایک دوسرے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں تم میرے لیے ہدایت کا سبب بنے ہو. ہوا یہ کہ اس ملفوظات اعلیٰ حضرت میں وہ عبارت آتی ہے نا کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ عبارت نا اس نے کہیں پڑھی, تو بیچارہ دنیا دار بندہ تھا, اس نے انڈر لائن کر لی. اگلے دن آفس میں آ کے مجھے کہتا ہے یار یہ منو کیڑی کتاب تو لے کے دیتی ہے اللہ دے بندے, دیکھ دیکھ کے لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتا نہیں پہلے مجھے بتاؤ, اگر کوئی کہے کہ نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ شاباش. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنی گستاخانہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس نے نا کہا یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے ملفوظات میں. مسئلہ 71B ہے میرا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو سر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب ایک لیکچر بنا ہے الحمدللہ. مجھے وہ کہتا ہے یہ دیکھو لکھا ہے. اب جب اس نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اب میرے لیے اعلیٰ حضرت سے اختلاف اسی طریقے سے جیسے کیسے کوئی صحابی سے کوئی اختلاف کر دے, اور میں پہلے کہہ بھی چکا ہوا تھا. تو میں نے درمیان کا میں نے کہا یار یہ مس پرنٹنگ ہوگی. وہ کہتا ہے یار مس پرنٹنگ کو چھوڑو, اگر یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے. میں نے کہا غلط ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے. بس سر یہ ایک قبولیت کا لمحہ تھا, اللہ نے میری بات سن لی کہ میں غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں. جب پہلی دفعہ میرے سامنے آیا, میں کتنے دن پریشان رہا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں نے پھر تحقیق شروع کی. اسی دوران میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ جو ہے نا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. آہستہ 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 چیزیں سمجھ آنا شروع کی, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انجینئر ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یار ایک ایڈی شے آ گئی ہے. وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا, وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے. سر تہاڈی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے. تو سر وہ ہر گلی سے جو انجینئر نکل رہا ہے, وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں ڈرل اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے.